والصلاة والسلام على رسول محمد سيد الأولين والآخرين مدد يا رسول الله صدق وصاب مدد يا شاه دستور ولا شاء الله فاز حسن شاه محمد على المكان دادا طريقتنا الصحبة والخير في الجميع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة واحسنوا إن الله يحب المحسنين. اللہ عز و جل کہتا ہے کہ وہ چیزیں نہ کریں جو آپ کو خطرے میں ڈال دیں. ہر طرح کے خطرے سے ہوشیار رہیں اور جو امانت ہم نے آپ کو دی ہے اس کی حفاظت کریں. کہتا ہے اللہ عز و جل دونوں کو، آپ کو اور آپ کے پریوار کو محفوظ رکھنے کے لیے کہتا ہے. ظاہر خطروں سے خود کی حفاظت کریں اور زیادہ ضروری ہے کہ اپنی عبادت پر، دین پر اور آخرت پر دھیان دیں. ان کو خطرے میں نہ آنے دیں. دھیان سے دیکھیں کہ آپ کس کے تابع ہیں، کس کے ساتھ ہیں. یا وہ اچھی چیزیں کر رہے ہیں یا پھر وہ چیزیں دین کے جو باہر ہیں خود کے دماغ سے کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ نہ رہیں. یہ زیادہ بڑا خطرہ ہے دنیا میں. جب آپ کے پاس ایمان ہوتا ہے، اگر کچھ ہو جائے تو اللہ ہماری حفاظت کرے، آپ ایمان کے ساتھ جائیں گے اس دنیا سے. دوسرا خطرہ زیادہ ضروری ہے، اپنا ایمان کھو بیٹھنا. اپنے ایمان کو خطرے میں نہ ڈالیں. کہتا ہے اللہ عز و جل آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. خود کی حفاظت کریں اس خطرے سے. ہم کیسے کر سکتے ہیں خود کی حفاظت؟ صدقہ ہے. صدقہ بہت طریقے کا ہے، صرف پیسے کا ہی نہیں. اگر آپ کوئی پتھر یا کوئی گندی چیز راستے سے ہٹاتے ہیں تو وہ بھی صدقہ ہے. صدقہ آپ کو خطروں سے بچاتا ہے. اللہ عز و جل عاجز لوگوں کو پسند کرتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. جیسے ہم نے کہا، اس کی حفاظت ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے گی انشاءاللہ. یہ ضروری ہے، باقی چیزیں ضروری نہیں ہیں. جب آپ کہتے ہیں خطرہ تو لوگ صرف دنیاوی خطروں کو دیکھتے ہیں جو کہ جسمانی طور پر ہیں. زیادہ بڑا خطرہ ہماری روحانیت کو ہے اور ایمان کو ہے. اس سے خود کی حفاظت کریں اور مضبوط رہیں. جیسے ہم نے کہا، ہر طرح کا صدقہ دیں، دونوں روحانی اور مادی صدقہ. 100 طرح کے صدقے ہیں. اگر آپ ان میں سے ایک بھی کریں گے تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. صدقہ بہت ضروری ہے. یہ جسمانی اور روحانی آپ کی روح کے لیے اور ایمان کے لیے حفاظت ہوگی انشاءاللہ. اللہ ہماری حفاظت کرے. وہ ہم سب کو شیطان کے خطروں سے بچائے اور آخری زمانے کے فتنے اور خطروں سے بچائے.